चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक میں نے تھوڑا بہت اسلام پڑھا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کرنے کا کہا گیا وہ اسلام میں کہا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ سب سے زیادہ جاہل جو ہے وہ اسلام میں ہی ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ جی، ایلیا نے بڑا اس کو ایک کمپریہنسولی بتایا ہے کہ یہ ایک پورے کا پورا جو آپ کا جو پولیٹیکل اپریٹس ہے یہ بیسیکلی جا رہا ہے، مذہب کا استعمال کرتے ہیں جب ان کی سوسائٹیل لیجیٹیمیسی ختم ہوتی ہے، جب سوسائٹی میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ووٹ کم ملیں گے یا پاپولیرٹی گراف کم آ رہا ہے یا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ وہ جو پرانے ایشوز ہیں، مذہب ہو گیا، کشمیر ہو گیا، اس کو پکڑتے ہیں تاکہ دوبارہ سوسائٹی میں ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سپیس مل سکے یا ان کے بیانیے کو۔ ہمارے ساتھ آرزو قاضمی موجود ہیں، آپ کا بڑا شکریہ، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آرزو، میں آپ سے پوچھوں گا، پاکستان الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور یہاں پہ تمام مذاہب جو ہیں وہ ان کو رسپیکٹ بھی ہے اور پہلے بھی مل رہی تھی اور ابھی بھی ظاہری بات ہے ملے گی۔ آپ کے نظر میں یہ جو قانون آیا ہے تحفظ بنیاد اسلام، مطلب 97% ایک بیانیہ یہ آتا ہے، ایک موقف یہ آتا ہے کہ اس ملک میں 97% یا 96% لوگ مسلمان ہیں، تو بھائی ہمیں تو کوئی یہاں پہ اس ملک کو کوئی کافر نہیں کر سکتا، اس ملک کی کوئی بنیاد نہیں بدل سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں آپ نے کانسٹیٹیوشن چینج کرنا ہو تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اتنی میجورٹی چاہیے، اتنے لوگ چاہیے ہوں گے، تو یہ ہم بار بار اتنی مذہبی لیجسلیشن اور خاص کر قافلی کی طرف سے اس کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایز اے جرنلسٹ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ چیما صاحب، سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت اسلام پڑھا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کرنے کا کہا گیا وہ اسلام میں کہا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ سب سے زیادہ جاہل جو ہے وہ اسلام میں ہی ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے تھے یہاں پہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہر طرح کے جو لوگ یہاں پہ دوسرے مذاہب کے رہتے ہیں ان کو تمام رائٹس ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم سب یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، یہاں پہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ ایک ذرا سا مندر بننے جا رہا تھا تو یہاں پہ سب کا اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ یہاں پہ یہ ایک عادت سی بن گئی ہے لوگوں کی کہ وہ مذہب کو بیچتے ہیں۔ پاکستان واحد اسلامک کنٹری ہے جہاں پہ مسلمانوں کو مار مار کے مزید مسلمان بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آگے بڑھنے کے کیوں باقی کنٹریز بھی تو ہیں نا، جیسے دبئی ہے اور اسی طرح سے بے شمار اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے آگے ہیں، ہم جہالت میں ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ کل بھی میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہی تھی ایک انڈین چینل پہ اور ہمارے یہاں کے 3 پینلسٹ گئے ہوئے تھے، تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ کوئی ڈونیشن دیں گے مندر بننے کے لیے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ ہر کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، کسی ایک سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی میں ڈونیشن دوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے کوئی مسلمان ہونے سے نکال نہیں دے گا، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ سب اپنی اپنی ادھر ادھر کے کبوتر اڑاتے رہے بیٹھ کے، لیکن یہ بات نہیں کہی۔ ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر ہم ذرا سا بھی کچھ غلط کہہ دیں گے جو ان کی لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگا، مولویوں کی اور جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں، تو یہاں پہ دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، سیدھے سیدھے مار دیا جائے گا۔ پاکستان میں کسی کو مار دینا بہت آسان کام ہے، آپ کسی کے اوپر بھی کہہ دیں جی بلاسفیمی لا لگا دیں، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اور اس کے بعد مار دیتے ہیں۔ ہسٹری میں جب حضور اکرم تھے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا واقعہ تھا جس میں ان کو کسی نے کچھ کہا اور اس کے اوپر لوگوں نے اس انسان کو مار دیا؟ کبھی بھی ہمیں ہسٹری میں ایک سنگل چیز ہم نہیں بتا سکتے۔ یہاں پہ مولوی جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ جیسے مذہب ہے، ہر ایک کا الگ اسلام ہے، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ احمدیز ہیں، احمدیز کو ہم مسلمان تو کیا، ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کسی جگہ پہ ان کو نہیں جانے دیں گے۔ ہاں
اگر مولانا فضل الرحمان نے آپریشن کروانا ہوگا, اپنا بائی پاس کرانا ہوگا تو وہ احمدی سے کروا لیں گے, لیکن اگر کوئی احمدی ہماری حکومت میں کسی پوزیشن پہ آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکتے. یہ بات ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہیں, وہ ہمارے ہی طرح کے لوگ ہیں. نہ صرف وہ, پاکستان میں کون سی پوزیشن پہ آپ کو نان مسلم نظر آتا ہے؟ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں, انڈیا یہ کر رہا ہے, چائنا وہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, اپنے منہ کی کالک ہمیں نظر نہیں آتی. ہم صرف دوسرے کو کہتے ہیں, اور یہی کہہ کے ہم نے اپنے ملک کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ہے. اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے اب, اس کے ذہنوں میں ہم نے یہی زہر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور بڑی کے آگے جا کے شاید ہمارے جیسے جو ہم 3 لوگ یا 4 لوگ بیٹھے تھے, ہمارے جیسے لوگ بھی نہیں ملیں گے. صرف اسی قسم کے فنیٹک قسم کے مولوی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں تصویر حرام ہے, موبائل حرام ہے, اور نہ کیمرے سے ہٹنے کو تیار ہے, نہ موبائل چھوڑنے کو تیار ہے. ہر چیز, بھائی اونٹ پہ جاؤ نا حج کرتے, کیوں جہاز میں بیٹھتے ہو, کیوں کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ مجھے تو سچی چیما صاحب آپ ہنس رہے ہیں کہ میں یقین کریں مجھے تو غصہ آ رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ انہیں کوئی کام نہیں, عجیب عجیب قسم کے بل لاتے رہتے ہیں, نہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, نہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں, بل دینے کو پیسے نہیں ہے, کسی کا اوپر کچھ کام نہیں. اور ہاں, مذہب کو پالش کر کے لے کر آتے ہیں, ہر ایک اپنا مذہب لا کے وہ بتائے گا کہ میں نے اور زہرا نے دوپٹے کیوں نہیں پہنے, چیما صاحب نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, داڑھی کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں دماغ خالی ہو گئے ان لوگوں کے.